السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے خلاصہ تراویح سیریز کا پارٹ 26 لے کر آ چکے ہیں، جہاں پر ہم کلام مجید کا 26واں پارہ ڈسکس کریں گے۔ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین اس پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، سچے دل سے کہو ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہو اور زندگی بھر اچھے کام کرو۔ اللہ نے ایک کتاب بھیجی ہے تاکہ ظلم کرنے والوں کو ان کے برے انجام سے خبردار کر دے اور اچھے کام کرنے والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری دے دے۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، تمہارے رب نے تم پر اور تمہارے والدین پر بے شمار احسانات کیے ہوئے ہیں، ان احسانات کا شکر ادا کرو۔ ایسے اچھے کام کرو جو اللہ کو پسند آئیں۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، وہ بھی نیکی کا راستہ اختیار کریں، اللہ سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو اور اس کے فرما بردار بنو۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہو اور وہ تمہیں ان نیکیوں کی توفیق بھی دے اور تمہاری نیک تمناؤں کو پورا بھی کرے گا۔ دین پر ثابت قدم رہو، جس طرح حوصلہ مند اور بلند ہمت رسول ثابت قدم رہے اور انسانوں تک ان کے رب کا پیغام پہنچاؤ۔ حاضرین، اس کے بعد شروع ہونے والی سورہ محمد ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اگر ان سے تمہاری مٹبھیڑ ہو جائے تو جم کر مقابلہ کرو، اسے اللہ کی طرف سے اپنے لیے امتحان سمجھو۔ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یاد رکھو، ایمان لانے والوں کا سہارا اللہ ہے اور کافروں کا سہارا کوئی نہیں۔ حق کا انکار کرنے والوں کو جانوروں کی طرح چرنے چگنے اور مستی کرنے دو۔ تم ایمان کے دیے جلاؤ اور اچھے کام کیے جاؤ، یہ برے کاموں میں ہی مگن ہے اور تم روشنی میں سیدھے راستے پر چلتے رہو، دونوں کا انجام ایک نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور جو لوگ صحیح راستے پر چلتے ہیں، اللہ انہیں زیادہ ہدایت دیتا ہے اور پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ اللہ کے اطاعت کرو اور حق کا اعلان کرتے رہو، اور جب فیصلہ کن وقت آ جائے تو اللہ سے محبت و وفاداری کا ثبوت دو۔ منافقت سے بچو، جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہوتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دینے کے بجائے فرار کے راستے تلاش کرتے ہیں، زمین میں بگاڑ پھیلاتے ہیں اور رشتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ انہیں کوئی باک نہیں ہوتا، ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ قرآن سے نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ شیطان نے ان کو بری طرح دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اس پر ہدایت واضح ہو گئی، پھر بھی وہ الٹے پاؤں پھر گئے۔ وہ اللہ کو غصہ دلانے والے کام کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کی ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں آزمائے گا تاکہ اچھی طرح یہ واضح ہو جائے کہ واقعی مجاہد اور ثابت قدم رہنے والے کون ہیں، اور اللہ کے راستے کی اطاعت کرتے رہو اور اپنے اچھے کاموں کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ دشمنوں کے سامنے کمزوری نہ دکھاؤ، دل دب کر سچائی کے خلاف سمجھوتا نہ کرو، اللہ تمہیں ضرور غالب کرے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، دنیا کی لذتوں کو اپنا مقصد نہ بناؤ، ایمان پر قائم رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو۔ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم، تم سے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو۔ تم سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا جائے تو بڑھ چڑھ کر خرچ کرو اور اس کی راہ میں کنجوسی نہ کرو۔ اللہ کی غیر مشروط اطاعت کرو اور اس کے کسی بھی احکام سے منہ نہ موڑو۔ حاضرین، یہ تھی سورہ محمد۔ اس کے بعد شروع ہونے والی سورہ فتح ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورت میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے تمہارے اوپر اپنا فضل کیا اور تمہارے پاس رسول بھیجا۔ اللہ کے اس عظیم احسان کی قدر کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ہر موقع پر رسول کی مدد کرو، اس پر اپنی جانیں
ان پر اپنی جانیں چھڑکتے رہو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اللہ تم سے کیا ہوا عہد پورا کرے گا۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اپنے مال اور اپنی اولاد کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کی پکار پر لبیک کہو اور اس کے لیے رسول کے ہر حکم کی تعمیل کرو، خواہ وہ کیسی ہی خطرناک مہم پر جانے کا حکم دے۔ کفر کرنے والے اپنے دلوں میں جاہلی نخوت رکھتے ہیں اور اسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تم اپنے آپ کو تقوی کا پابند رکھو اور ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کا طرز عمل اختیار کرو۔ وہ کفر کرنے والوں کے لیے سخت اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم تھے۔ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں۔ رکوع اور سجدوں میں دل کا سکون پاتے ہیں۔ ان کے لیے ایمان کی مضبوطی اور بلندی دیکھ کر کافروں کے دل جلتے ہیں۔ اب تم بھی اپنے ایمان میں ثابت قدم رہو اور بڑھ چڑھ کر اچھے کاموں میں حصہ لو۔ حاضرین، اس کے بعد شروع ہونے والی سورہ حجرات ہے۔ اللہ رب العالمین اس صورت میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے اپنی بات نہ چلاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کے رسول کا احترام کرو اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار نہ کرو۔ ایمان کو سب سے زیادہ عزیز رکھو اور اسے اپنے دل کی دنیا سونپ دو۔ کفر سے، بری باتوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے انتہائی حد درجے تک نفرت کرو۔ انسانی جانوں کا احترام کرو۔ ایسا کوئی اقدام جس میں کسی انسان کی جان جانے کا اندیشہ ہو، مکمل تحقیق اور پورے اطمینان کے بغیر نہ کرو اور غیر معتبر لوگوں کی خبر پر کان نہ دھرو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں لڑائی ہو جائے تو صلح کرنے کی کوشش کرو۔ کوئی فریق زیادتی یا اصرار کرے تو اسے راہ راست پر لاؤ اور جب صلح کرواؤ تو عدل و انصاف کے ساتھ کرواؤ۔ ہر مومن کو اپنا بھائی سمجھو اور بھائیوں میں مصالحت کراؤ۔ ان کے سلسلے میں اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اس کی رحمت کے امیدوار رہو۔ ایسی بات نہ کہو جس سے تمہارے بھائی کو تکلیف پہنچے، نہ مذاق اڑاؤ، نہ طنز کرو اور نہ برے القاب سے پکارو۔ اپنی بھائی کی عزت نفس کا خیال کرو، بدگمانی سے دور رہو، تجسس نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، ایسی ہر بری بات سے پرہیز کرو۔ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک زیادہ باعزت وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہو۔ ایمان کا خالی خلی دعویٰ نہ کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سچے اہل ایمان اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ہر شک و شبہ سے بچتے ہیں اور موقع آنے پر جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اپنے جتانے کی چیز نہیں، ایمان جتانے کی چیز نہیں ہے، ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ حاضرین، اس کے بعد قرآن مجید کی 50ویں سورہ قاف ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں، آخرت کی طرف سے غافل نہ ہو۔ اس دن ان سب لوگوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا جو دنیا کی زندگی میں ناشکرے دشمنی میں اس دن ان تمام لوگوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا جو دنیا کی زندگی میں ناشکرے، دشمنی میں اندھے، بھلائی کو روکنے والے، پابندیوں کو توڑنے والے اور اللہ کے وعدوں میں شک کرنے والے تھے۔ وہ بندے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، اللہ کی راہ میں بار بار پلٹتے رہے اور اللہ کی بتائی ہوئی پابندیوں کا خیال کرتے رہے، اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہے اور قیامت کے دن اللہ سے لو لگانے والا دل کے لیے اللہ سے لو لگانے والا دل لے کر حاضر ہوئے، ان کی عزت افزائی کے لیے جنت خود ان کا استقبال کرے گی۔ آخرت کو جھٹلانے والوں کی باتوں پر صبر کرو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو، اور جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرے انہیں اس کے قرآن کے ذریعے جگاتے رہو، اور جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرے انہیں اس کے قرآن کے ذریعے ڈراتے رہو۔ دیکھو، ہوائیں گواہی دے رہی ہیں، قیامت آئے گی اور حساب کتاب ہوگا۔
اس کی طرف سے غافل نہ رہو ورنہ آگ میں تپائے جاؤ گے۔ جنتوں میں تو وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوں، اچھے سے اچھے کام کرتے ہوں، رات رات بھر جاگ کر عبادتیں کرتے ہوں، سحر کے وقت اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوں، اپنے مال کو محتاج اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہوں، اور اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے یقین کی دولت سے مالا مال رہتے ہوں۔ حاضرین گرامی، یہ تھا 26واں پارہ جسے آج ہم تمام لوگوں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔